بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقر و فاقہ اور تنگدستی کا مارا ہوا یہ شخص امید اور مایوسی کے عالم میں حضرت عبداللہ بن عامر قریشی اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے قدموں کو یوں کھینچ کھینچ کر اٹھا رہا تھا جیسے کسی ملزم کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، کندھے لرز رہے تھے اور پیشانی عرق آلود تھی، کیونکہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کامیاب لوٹے گا یا ناکام۔ اس کا رنگ فق تھا اور چہرہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس سے خون نچوڑ لیا گیا ہو، لیکن بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ بیماری نے بدن سے قوت کسب سلب کر لی تھی اور گھر میں علاج معالجے کے لیے 1 درہم بھی موجود نہ تھا۔ یوں تو کر کے کسی طبیب کے پاس گیا، اس نے نبض دیکھ کر دوا فراہم کر کے اسے گائے کے دودھ کے ساتھ تناول کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ بیچارہ تو نان جویں کا محتاج تھا، دودھ کہاں سے خریدتا۔ خودداری اور عزت نفس کی بنا پر کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کو پہاڑ اٹھانے سے بھی گراں اور دشوار سمجھتا تھا۔ پھر شرفاء کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ کمائی میں آر ہے، جبکہ ہر طرح کی آر کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے میں پنہاں ہے، یعنی اس سے بڑا ذلت والا کوئی کام نہیں۔ تاہم شریعت مطہرہ میں اس حالت سے 2-4 شخص کے لیے دستے سوال دراز کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس حال میں بھی کوئی مسلمان دستے سوال دراز نہ کرے اور بھوکا مر جائے تو جہاں اس کے ہم مذہب گناہگار ہوں گے، وہاں مرنے والا بھی خودکش متصور ہوگا۔ چنانچہ یہ ناتواں اور ناچار شخص بستر سے اٹھا اور کھڑا ہو کر اس سوچ میں ڈوب گیا کہ جاؤں تو کس کے پاس، کیونکہ بخیل اور کنجوس مالدار کے سامنے آدمی اپنے چہرے کی آبرو بھی ضائع کر آتا ہے اور وصول بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس شخص نے اللہ کو یاد کیا اور نجیب الطرفین صحابی عبداللہ بن عامر اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ ان کی خصلت جود و سخا مشہور تھی۔ امید تھی کہ وہ چہرے کے آبرو کو رائگان نہ جانے دیں گے۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عامر اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً سخی اور کریم انسان تھے اور علم و کرم میں بھی مشہور تھے۔ کیوں نہ ہوتے؟ جب یہ 3 سال کے تھے تو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا تھا اور یہ گٹ گٹ کر کے نوش کر گئے تھے، اور انہیں دیکھ کر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابشمیو، تمہارا یہ بچہ اپنی شکل و شباہت میں تمہاری نسبت ہم ہاشمیوں کے زیادہ مشابہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسے سیرابی و شادابی عطا کی جائے گی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ یہ فیاض جو ماں کی طرف سے ہاشمی اور باپ کی طرف سے ابشمی تھا، جہاں کہیں بنجر زمین آباد کرتا، قدرت خداوندی سے بارشیں اس طرف رخ کر لیتی اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگتے، وہاں ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی۔ ان کے مویشیوں کے ریوڑ وہاں دن رات چگتے رہتے تھے۔ چنانچہ یہ لاغر اور بیمار شخص اپنی لاٹھی کے سہارے ان کی طرف چلنے لگا۔ جب ان کی خدمت میں پیش ہوا تو بمشکل اتنا کہہ سکا، میں بیمار ہوں اور طبیب نے مجھے دوائی دے کر ہدایت کی ہے کہ اسے گائے کے دودھ کے ساتھ تناول کیا جائے، چند دن کے لیے گائے کے دودھ کا سوال ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ان کا دل پسیج گیا۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ اے عبداللہ، تو نے اس کے سوال کرنے سے قبل اس کی حاجت کا اندازہ کیوں نہ لگایا، اور یوں گویا ہوئے، اے شخص، اس وادی میں میری 700 گائیں چر رہی ہیں، میں نے اللہ کے نام پر تجھے ہبہ کر دی۔ مریض نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آدھی بیماری وہیں دور ہو گئی اور خوشی کی وجہ سے اس کا پژمردہ دل زندہ ہو گیا۔ چہرے پر بشاشت گردش کرنے لگی، لیکن بعد میں یہ سوچ کر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ کی بوند بوند کو ترسنے والا یکدم 700 گایوں کا مالک بن جائے، اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر کوئی کہہ کر مکرنے والے نہ تھے اور نہ ہی سستی شہرت کے حریص، بلکہ یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی ادنا سی کرامت تھی کہ وہ بلا دھڑک اس طرح کی بخششیں کرتے تھے اور اپنے مستقبل کی ذرا برابر پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے پڑوسی حضرت خالد بن عقبہ کا مکان 90,000 درہم یعنی کم و بیش 45 لاکھ روپے میں خرید لیا۔ تو شام کو اس مکان سے خالد کے بیوی بچوں کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ جس گھر میں انسان کی نسلیں زندگیاں بسر کر چکی ہوں، وہ اس کے باسیوں کو یوں پیارے لگتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کو ان کا چھتا اور بچوں کو ان کی مہربان ماں پیاری لگتی ہے۔ خالد بن عقبہ کو مالی مجبوریوں نے یہ مکان بیچنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ اسے بیچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رونے کی آواز سنی تو اپنے غلام کے ذریعے اس کا سبب معلوم کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنا آبائی مکان فروخت ہونے پر رو رہے ہیں۔
یہ سن کر آپ نے فرمایا جاؤ اور انہیں خوشخبری سنا دو کہ مکان بھی ان کا رہا اور 90,000 درہم بھی، نہ میں مکان لوں گا نہ 90,000 درہم۔ یہ سن کر خالد بن عقبہ کے گھر والوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور جو ابھی رو رو کر برا حال کر رہے تھے وہ مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی فیاضیانہ بخششوں نے اس غریب اور مریض شخص کو حوصلہ دیا۔ وہ اٹھا اور 700 گایوں کا ریوڑ ہانک کر لے گیا۔ زیاد العجم انہی کے متعلق کہا کرتا تھا کہ وہ تیرا بھائی ہے جسے زمانہ آفات میں بھی خندہ روح اور سخی اور فیاض دیکھتا ہے۔ وہ تیرا ایسا بھائی ہے جس کی دوستی پارا پارا نہیں ہو سکتی، جب کبھی اس کے بھائی کی طرف تنگدستی رخ کرے تو وہ سخی انسان بھی اپنے اس بھائی کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ ہم نے اس سے مالی صلے کا سوال کیا تو اس نے ذرا برابر توقف نہ کیا اور ہماری توقعات سے بڑھ کر دیا۔ اس نے پے در پے احسان کیے، پھر بھی ہم اس کی طرف لوٹے تو اس نے احسان کیا، چنانچہ میں پھر اس کے سامنے آیا تو اس نے پھر بھی احسان کیا اور ذرا برابر بھی ملال نہ کیا، اور فرمایا کہ میں کئی مرتبہ اس کی طرف آیا تو وہ مسکرا کر ہی ملا اور میرے لیے گول تکیہ بچھا دیا۔ سبحان اللہ۔